وہ قرآن میں تحریف کرنے ہاں والا ہے۔ الفاظوں میں تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا۔ اس حرف کو جگہ کچھ الفاظ، تو جب وہاں ذکر لکھا ہے اور آپ بدل کے قرآن کہیں گے تو بدلا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ذکر کا معنی قرآن کے کیا اور کس بھی مفسر نے، بھائی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ابھی کہا کہ زبان حرف، تحریف کا معنی یہی ہے کہ جگہ پر کسی اور لفظ کو رکھ دینا۔ میں یہی حساب سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر ذکر کا معنی قرآن کر دیا، سن لینا، قرآن کر جو دیا، آپ نے لفظ اس نے اس پر جگہ پر تحریف کر دی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں تحریف کے معنی یہی ہے۔ آپ نے بھی کہا تحریف کا معنی کہ جہاں لفظ کے معنی ذکر کے معنی یاد دہانی وہاں چینج کر کے قرآن کر دیں تو یہ تحریف ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، ہوا۔ تو وہی تو آپ کہہ رہے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے کیا، آپ خود کہہ رہے ہیں لوگوں نے کیا، لفظ کی لا جگہ الہ تحریف۔ الا اللہ۔ میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا۔ تحریف آپ نے بھی خود بتایا، تحریف جو کہتے ہیں اس کے معنی یہ میں نے ہے۔ آپ سے کہا نا کہ آپ زبان کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، بھائی لیکن میں بات زبان کے یہ کھلاڑی ہے نہیں ہوں، میں سچ کہ پہ کھڑا آپ ہوں، سچ پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ بالکل۔ آپ ایک ایسی بڑی غلط فہمی پہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری امت نے تحریف کی ہے قرآن میں میرے سوا۔ لا حول ولا قوت۔ یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ تحریف کرنے والا ہے، میں نے یہ نہیں، جو تورات کا معنی کتاب کرے گا وہ تحریف کرنے والا میں نے آپ سے، ہے، جو انجیل کا معنی وہ کتاب کرے گا موسیٰ عیسیٰ السلام علیہ وہ تحریف کرنے والا ہے۔ دیکھیں میری بات، جو انا انزلنا تورات کا معنی قانون ہے، اگر قانون کے علاوہ وہ کریں گے تحریف کرنے والا ہے۔ یہ معنی آپ کہاں سے لا رہے نہیں ہیں؟ میری بات اور سنیں، میں صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ جو معنی آپ کر رہے ہیں اس کوئی بھی قرآن کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں، میں نے اس کے کہا لیے مجھے تمام پروف 18 دیجیے، نبی کے ساتھ میں نے پوچھا آپ ایک سے، پروف دیجیے۔ پروف کہنے آپ سے سامنے آیت پڑھی میں نے آپ عربی نے میں، 18 نبیوں کے لیے ایک کتاب ثابت کی ہے۔ نہیں میں نے نہیں کہا، کیا کہا؟ آپ نے کتاب کا معنی ایک معنی کیا کہ کتاب سے مراد ہے؟ چار کتابیں مان رہے ہیں ہم، بالکل الگ مان رہا ہوں۔ چار، ابراہیم کے لیے صحیفے ہیں، ابراہیم کے صحیفے ہیں، موسیٰ کا تورات ہے، داؤد کا زبور ہے، اور عیسیٰ کے لیے انجیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ہے۔ اچھا اب رک جائیں، یہاں رک جائیں، بالکل یہ قرآن ہے۔ سنیں باب، میں یہ 5 6 8 کتابیں مان رہا ہوں، آپ ایک کتاب مان رہے ہیں، اس کے لیے مجھے صرف ایک حوالہ، میں اپنے اس پہ آپ کو ہزاروں حوالے دے سکتا ہوں، آپ ایک بھی میں ہزاروں حوالے دے قرآن سے سکتا ایک ہوں، بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ مان لیں آپ، سن لیے، بتا رہا ہوں قرآن سے نہیں دے سکتے آپ۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ قرآن پہلی مرتبہ آپ نے سمجھا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ 1400 سال سے لوگ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بھی وہ صحیح ہے، وہ سمجھ رہے ہیں، آپ دے سکتے ہیں نا حوالے۔ میں آپ سے ایک حوالہ مانگ رہا ہوں، ایک حوالہ مانگ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ ایک حوالہ مجھے دیجئے کہ ان سب نبیوں پر صرف ایک ہی قرآن نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب آئی نہیں ہے۔ 18 نبی سے ابھی پڑھا ہے میں نے، ابھی آپ کے ساتھ 18 یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پروف دیجئے نا، 18 نبی کے، آپ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے، آرام سے یہیں پر ہماری بات 18 نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو، بالکل ہے۔ اچھا اب آپ 39 کھولیں، زبر 39 سورت کھولیں، آپ پڑھتے جائیے، انشاءاللہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کو دکھانا ہے مجھے، وہ صاحب جو بیٹھے ہیں ساتھ جو آئے ہیں سننے کے لیے۔ اب جناب ہم قیامت پہ پہنچ گئے 69 آئے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے قیامت کے روز، اور اس دن کتاب رکھی جا رہی ہے۔ وَجِيءَ النَّبِيِّينَ، اب نبیوں کو لائے جائے گا، وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لائے جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قیامت کے روز کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ 18 نبی کے ساتھ کتاب دکھا چکا ہوں میں، 18 نبیوں سے کتاب، وہاں پر کتاب رکھی جا رہی ہے، اور نبیوں کو بھی لایا جا رہا ہے گواہ کے طور پہ، اور گواہوں کو بھی لایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن جس سے آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ کا مطلب اس سے قرآن مراد ہے؟ یہ میں نے قرآن کہا، کیا نبیوں ان کو کیوں مخاطب نہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب میں کہہ نہیں رہا دل سے کہہ رہا ہوں، میں انسپائر نہیں کر بھائی، آپ ایسی بات کہتے ہیں جب میں نے 18 نبی سے کتاب کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کتاب سے مراد وہ حساب و کتاب کی کتاب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ 18 نبی جو تھے وہ کتاب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ کی مطلب سمجھ گیا کہ اب سے مراد یہ قرآن لے رہے ہیں نا؟ نہیں میں نے اس قرآن کی تو بات ہی نہیں کی بھائی جان، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہوا بھائی کتاب میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی نے اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے کتاب دی، تو وہ اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، ان گواہوں کو جو اس کتاب کی بات کر رہے تھے۔ تو ہر زمانے میں گواہ بھی لائے جا رہے ہیں قیامت کے روز، اور نبی بھی لائے جا رہے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کتاب لائی جائے گی اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ مانا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ لکھا ہوا ہے، یہ حساب جو حساب کتاب کی کتاب لکھ دی نا انہوں نے، تو بھائی یہ بات مان میں رہا صرف اتنا عرض کر رہا ہوں اس کا کہ یہ مقصد نہیں، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی پروف موجود ہے۔ سن جائے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ایک پروف تو دیجئے نا، دنیا میں کہیں سے میں بتا رہا ہوں، کہیں سے تو پروف دیجئے نا کہ محمد شیخ صاحب جو ترجمہ کرا رہے ہیں اور امت کو جو سکھا رہے ہیں اس کا کہیں سے پروف ہے؟ وہ کتاب 18 نبیوں سے کتاب دکھائی میں نے، اور قیامت میں کتاب دکھا دی۔ آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ میں جو سمجھ رہا ہوں صورت 18 نبی کو حساب کتاب دی تھی، سوچے 18 نبیوں کی کتاب آپ نے کون سی دی ہے؟ اس وقت ذہن بالکل کام نہیں کر رہا۔ 68 میں نے جو آپ سے عرض کیا نا
کہ میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ہے، اور اعمال کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. یہ میں نے آپ سے کیا کوئی کتاب دیکھے بغیر میں نے کہا آپ سے یہ کہا نا میں نے کہ اس کتاب سے مراد کیا ہے، وہ جو عملوں کی کتاب ہوگی. یہ آپ نے خود کہا کہ اس ترجمے والے نے اس کا یہ ترجمہ کیا. ظاہری بات ہے ٹھیک ہے، کیونکہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ اس طرح ترجمے کرتے آ رہے ہیں، مگر اس نے نہیں کیا اور میرے پاس جو کتاب ٹھیک نہیں ہے. کیا. آپ نے جو اس کا ترجمہ وہی کتاب کیا جو 18 نبیوں کو دیا گیا. کیوں گواہ وہ ہیں میرے اوپر بھائی. میری ٹیکسٹ بک کون سی ہے، کس سے میں پڑھ رہا ہوں؟ جو 18 نبیوں نے جو کتاب دی ہے اس کے لیے پروف دے دیجئے کہ ایک آدمی محمد شیخ سے پہلے یا بعد میں یا ابھی زمانے کا وہ بھی یہی سمجھا جو محمد شیخ سمجھا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پھر ایک موجد ہیں، آپ ایک نئے نبی ہیں، یا آپ کو ایک نئے شخصیت ایسے آئے ہیں. ایسی آپ بات نہ کریں. اللہ نہیں نا، آپ کا تو بات یہ کرنے کا آپ بات پرنسپل پہ کریں. میں پرنسپل پہ کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ پروف دیجئے. آپ پروف ہے نہیں آپ کے پاس. کیا مطلب پروف نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی آپ کے ترجمے کے لیے کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں. کتاب سے مراد وہ کتاب لے رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں. اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ ایک پروف دیجئے. کتاب عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ترجمہ لے رہے، کتاب عربی میں لکھا بھائی. ترجمہ کیا قرآن عربی میں. میرے گھر میں ایک بخاری رکھی ہوئی ہے، ایک ترمذی رکھی ہے، فقہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے. ایک میرے گھر میں جو ہے شاعری کی کتاب رکھی ہوئی ہے. ایک میرے گھر میں ڈائجسٹ رکھی ہوئی ہے. سب کو کتاب کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے ساری کتابیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کے گھر میں، تو سب کتاب سے کتاب ہی مراد ہوگی. ڈائجسٹ بھی رکھی ہوئی اس کو بھی کتاب کہا جا رہا ہے. وہاں پر سیکس پر کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے، شاعری پر کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا. ہم نے یہاں پر ابھی تک کس کتاب سے پڑھا؟ دیکھیے ایک سیکنڈ، کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. نہیں لکھا کتاب کے بعد لکھا ہوا قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن مطلب پڑھا، یہ پڑھا. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں قرآن اور کتاب میں ایک فرق ہے. مجھے مت سمجھائیے. 10 کا 37 آپ اپنا سمجھ رہے ہیں. 10 کا 37 آپ کو سمجھنا خوشار ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں. وما کانا ھذا القرآن، پتہ نہیں ہے. وما کانا ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. قرآن اور کتاب کو یہاں ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کتاب میں کیا فرق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما کانا ھذا القرآن، یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں میں، یہ جو پڑھ رہا ہوں میں، وما کانا ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ کے علاوہ اس کو بنا نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل کر رہا ہے. یہ کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے. جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس قرآن کی تو اس کی تفصیل ڈیٹیل ہو جاتی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین. بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے. دیکھیں آپ عربی جانتے ہیں، من قبل نہیں لکھا وہاں پر. قبل کہتے ہیں پہلے سے، بین یدیہ لکھا ہوا ہے. تصدیق الذی بین یدیہ. بین کا مطلب، بین کا مطلب بین یدیہ اس سے پہلے. بین کا مطلب میں نے کہا، بین کا معنی درمیان کے ہوتا ہے، درمیان. لیکن یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے. ہاں جو ان کے ایک ہاتھوں سیکنڈ رک جائیں. تو آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے اس وقت؟ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ کہ یہ جو ترجمہ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ تصدیق کہاں سے کریں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں مصدق لما بین یدیہ. تصدیق جو اس سے پہلے ہے. بھائی جان تصدیق، جو اس سے ایک پہلے سیکنڈ، ہے. قرآن کی تصدیق کون سے کریں گے یا وہاں سے کریں گے؟ ضرور سمجھا کے. جو ان کے ہاتھوں میں پہلے آپ کے ہاتھ میں موجود کیا ہے، ہے؟ جو ان کے آپ کے ہاتھوں پہلے سے موجود ہے نا بھائی. یدیہ، اس کی یدیہ کا ہے. نہیں ہے، یدیہ یدیہ کا نہیں ہے. اگر یہاں ہوتا یدیہ سنگولر، واحد ہی ہے بھی جمع میں نہیں ہے. غائب کے لیے. ہاں غائب کون ہے یہاں پر؟ ہونا چاہیے تھا بین یدیہ کا. لا حول ولا قوت. بھائی بات سنیں یہاں بین یدیہ کا ہونا چاہیے تھا نا. ہی کس کی ہے؟ ہی وہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں. جمع میں لکھا ہے لوگ. یدیہ ہی ان کے ہاتھ میں جو ہیں. میں نے آپ سے دو ہاتھ لکھے وہاں پر، جمع میں نہیں لکھا وہاں پر. جمع یدیہ دو ہاتھ، ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ لکھا ہوا ہے. جی بالکل ہے. یدیہ ہی اس کا ترجمہ عربی، کسی بھی عربی سے. سر بات سنیں، عربی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں جو ترجمہ کروں گا اس کے لیے میں 50 تفسیریں لا کر آپ سے رکھوں گا، 50 عربوں کو لا کر بٹھا دوں گا، 50 زباندانوں کو لا کر رکھ دوں گا، وہ یہ ترجمہ کریں گے. اس زمانے کے عرب یہودی بھی تھے، کافر بھی تھے. عربی زبان کی بات کر رہا ہوں. کبھی نہیں مانا اس زمانے میں. آپ کا ترجمہ جو ہے اس کے لیے پروف دیجئے نا مجھے. اس زمانے میں یہودی تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، نہیں مانتے تھے. آپ اپنے ترجمے کا پروف دیجئے. میں تو پروف دینے کو تیار ہوں. آپ کیوں پروف نہیں دے رہے ہیں؟ پروف دے رہا ہوں، میں پروف دے رہا ہوں. آپ اس کو پہلے ثابت یہ کریں کہ یہ قرآن جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ آیت آپ نے نکالی، بتا رہا ہوں نا. انہوں نے اس کا پروف نکالا، یہ دکھایا ترجمہ کیا لکھا. اور یہ اس کو قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کا غیر اس کو گڑھ لائے، بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے. یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے ہی ان کو پکڑایا ہے. اور اس میں ہے کہ اس سے پہلے کتاب موجود ہے. آپ اس پہلے سے موجود ہے کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بھائی نے یہ دیکھیں میں نے کرے نا، وہ جو ان کے ہاتھوں میں. دیکھیں جھوٹ مت بولیں پلیز. بینہ کا مطلب وہ نہیں ہے. بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ید کہتے دو، ید کہتے ہاتھ.
یدئی کہتے ہیں جو دونوں ہاتھوں، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا پکڑا ہوا ہے؟ دعویٰ کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ سر بات بہت بڑا دعویٰ یہ ہے، چھوڑ دو، دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے جتنے لوگ ہیں یہ سب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو سچ بول دو آپ نے ابھی کہا نا جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہری بات ہے، آپ کو معلوم ہے بہینہ کے مطلب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ بہینہ کے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. لاہور آپ کو نہیں، آپ نے مجھے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی جھوٹا، 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 یہ جھوٹا، یہ جھوٹا، یہ سچا. نہیں ایک سیکنڈ، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، آپ نے مجھے بھی کہا جھوٹ مت بولو. آپ کو معلوم ہے بہینہ کے مطلب نہیں ہوتا ہے وہ بہینہ کے معنی؟ دیکھیں بہینہ کا سوال کا جواب معنی دیں. نہیں، یہ تو تھوڑی بات ہوگی کہ بہینہ کا ترجمہ وہی میری زبان سے نکلے گا جو آپ چاہیں گے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. یہ اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں. بات تو سنو، یہ انگریزی والا نکالیے، یہ انگریزی والی نکالیے، سب جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. کیا کون سی آیت ہے؟ انگریزی تفسیر کا ہے. یہ سب غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ ہیں جو آپ آج سمجھے کہ بینہ کا معنی درمیان ہے، یدئی کا معنی دو ہاتھ ہے، ہی کا معنی وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ساری دنیا کے مفسرین غلط. محمد شیخ صاحب جو ہے پی ایس ایچ سوسائٹی میں 200 گز کے بنگلے میں، اب آج ان پر قرآن سے ہی نازل ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ؟ یہ سمجھے ایک سیکنڈ، یہ جتنا بھی یہ سارا لوگ ہے، یہ جتنا بھی لوگ، یہ سب جھوٹے. بات سن لو نا. آپ نے مجھے جھوٹا کہا تو یہ جھوٹے. میں تو ڈرتا بھی نہیں ہوں آپ سے یار، کیا بات کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا ہوں بھائی. آپ بغیر مجھے آپ ڈرائے نہیں. کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. یہاں ڈرانے کی بات نہیں ہے. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت بولیں. اس کا مطلب ہے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ ترجمہ جس نے بھی کیا وہ جھوٹا ہے. آپ نے باقاعدہ ان کے سامنے ریکارڈ ہے کہ آپ نے بولا بینہ کے مطلب درمیان ہوتا ہے، اور ید کہتے ایک ہاتھ کو، یدئی کہتے دو ہاتھ کو، اور ہا کا مطلب اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. ٹھیک ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. سن لیجئے میری بات پوری کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں اس کے معنی، اور اگر یہ غلط ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے سچے ہیں، تو آپ پھر آپ نے ایکسپلین کر دیجیے گا اس کو، آپ ترجمہ کر کے. 10:37 ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ میں اس کے ترجمہ کر دوں گا، میں نے کر دوں گا. اب پھر اس کے بعد میں تو غلط ہو جاؤں گا، ظاہری بات ہے، پھر آپ صحیح کریے گا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ میرے کو آپ یہ کہہ دیا پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں، پورے سب کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں وما کانا ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے ان یفتری من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی گھڑ لے. یہ قرآن کیا ہے؟ لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کے درمیان، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ میں کر رہا ہوں اس کے ترجمہ، یا اس کے سامنے. دوسرا ترجمہ اس کا جو کرتے ہیں جو سامنے، بین یدیہ کے مطلب یہ تو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یا جو سامنے. وہ تفصیل الکتاب، اور یہ جو کتاب ہم نے پکڑی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل کر رہا ہے، اس کی تفصیل کر رہا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس پہ کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے. تو اب میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں سامنے، یہ اس کو جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ قرآن ہے، پڑھائی کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھوں کے درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کو میں ویریفائی کر رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں کہ صحیح پڑھائی ہو رہی ہے، اور اس کتاب لکھے کی یہ تفصیل ہو رہی ہے، ڈیٹیل سمجھ رہا ہوں. یہ میں سمجھاؤں. اب آپ سمجھائیے آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. میری چھوٹی درخواست ہے، یہ جو انگریزی ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ ذرا پڑھیں. نہیں چھوڑ دینا. اس کو اگر میں فالو کر رہا ہوتا تو میں آج یقین کریں سب کو فالو کر رہا ہوتا جو بیٹھے ہیں سارے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، یہ جتنے ہیں تو اس میں یہ بھی شامل ہے. یہ سمجھے کہ میں نے آپ سے شروع میں آپ دیکھیں مس کر گئے. میں نے کہا جب بھی میں کانسیپٹ بنایا میں نے تو وہ عربی سے بنایا. یہ ترجمے تو مجھے معلوم ہے یہ قرآن نہیں ہے، عربی سے میں جو پڑھ رہا ہوں وہ عربی میں پڑھ رہا ہوں. اور جس سے میں نے بات کی عرب جو اسپیکنگ، جو آپ مجھ سے زیادہ کئی زیادہ گنا اچھے عربی جانتے ہیں، گرامر بھی جانتے ہیں، لیکن مجبور ہیں آپ اس کے آگے بول نہیں پا رہے کہ وہاں ترجمہ ان کا سارا لینا پڑ رہا ہے، جو کہ صحیح. اگر غلط بھی لکھ رہے ہیں، غلطی بھی ہو رہی ہے ان سے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط، مگر کہیں گے ہاں بینہ کا مطلب درمیان ہوتا ہے، ید کا مطلب ایک ہاتھ، یدئی کا مطلب دو ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. یہ آپ مان لیں گے، لیکن آپ کہیں گے انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے. کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ صحیح لکھ رہے ہیں غلط. میں ان کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اپنا اکاؤنٹیبل اللہ کے جواب دوں گا نا. میں نے کہا میں نے کوئی شروع میں آپ سے ایک بات میں کہہ چکا ہوں، سنیے میں یہ کہہ چکا ہوں. اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف کثرت سے. اگر میرے کانسیپٹ میں کہیں پر بھی غلطی آئی اس میں مجھے آپ اختلاف دکھا چکے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہم مان لیں تو یہ سب غلط ہو جائیں گے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اختلاف کر رہے ہیں ذکر کے معنی قرآن، قرآن کے معنی کتاب، تورات کے معنی انجیل، اور فلانا یہ الفاظ چینج آپ کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کتاب کا مطلب کتاب، ذکر کا مطلب ذکر، قرآن کا مطلب قرآن جیسے لکھا ہوا ہے پڑھائی. تو ترجمہ اگر میں غلط کر کے چینج کر رہا ہوں، کچھ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، تو اس میں اختلاف کثرت سے آ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، فلا یتدبرون، اس کانسیپٹ اگر اللہ کی طرف سے نہیں، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تم اختلاف کثرت سے دکھا دو گے. تو آپ اختلاف نہیں دکھا پا رہے میرے اندر.
بلکہ ان میں اختلاف کنٹینیوس نظر آ رہا ہے. کوئی تورات لکھ رہا ہے, کوئی کتاب لکھ رہا ہے, یہاں پر کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چینج کر رہے ہیں معنی, اور آپ کہہ رہے ہیں اس تحریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے خود کہا جو تحریف لفظ کی جگہ تحریف کرتا ہے اس کو تحریف کر رہے ہیں. اور کلام میں اللہ کہہ رہا ہے یحرفون الکلمہ, تورات انجیل میں تحریف نہیں کی, کلمے میں, یہ کلام اللہ میں تحریف کر رہے ہیں. وہ قرآن مجید میں لکھا ہے یحرفون الکلمہ مواضع, جو کلام ہے, کلمہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر تحریف کیسے کری؟ کتاب کی آپ نے کہا یہاں قرآن مرادی معنی قرآن ہے, یہاں مرادی معنی تورات ہے, یہاں فلاں معنی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, تو کہنے موسیٰ کو جو کتاب دی آپ کہیں گے مرادی معنی تورات ہے, آپ کہیں گے, جبکہ تورات الگ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ تورات کو الگ لکھ رہا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ وَيَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. اور عیسیٰ السلام کے ساتھ جو میں بھی کھول رہا تھا, آپ عیسیٰ السلام کی طرح آیت کھولیں, عیسیٰ السلام کے 3 کی طرح کھولیں. عیسیٰ السلام کے بارے میں کیا چیز لکھ رہا ہے؟ انجیل کہہ رہے ہیں نا آپ. یہ عیسیٰ السلام کو دیکھیے کتنا تو انسان حیرت کو, موسیٰ السلام کے ساتھ کم سے کم 15 20 25 نام ہیں ان کے نام کے ساتھ. عیسیٰ السلام کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اللہ عیسیٰ السلام کو علم دیا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا. 4 چیزیں لکھی ان کے نام کے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں انجیل. یہ 4 چیزیں, یہ کتاب کیا چیز ہے, اور یہ تورات کیا چیز ہے, حکمت کیا چیز ہے, اور تورات کیا چیز ہے, انجیل کیا الگ الگ ہے, صفاتی نام ہے الگ, سب لکھے ہوئے. عیسیٰ السلام کو بات کر رہا ہوں میں, دیکھیں کیا لکھا ہے عیسیٰ السلام کے ساتھ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. عیسیٰ السلام کو اللہ کہا کتاب کا علم دے گا, تورات حکمت کا علم دے گا, اور انجیل تورات کا انجیل دے گا. اور یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر, لکھی ہوئی نہیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ بلیو کرتا ہوں جیسا لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اب تورات کے ساتھ وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے, اور انجیل کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے, قرآن کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے قل یا الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ, جب تک تم تورات کو اسٹیبلش نہیں کرو گے. اہل کتاب, اور اہل کتاب نبی میں اہل کتاب ہو گئے, ہم اہل کتاب ہو گئے, اور ہم اسٹیبلش نہ کریں گے تورات. ہم تو کہہ رہے ہیں تورات تو تحریف کر دیا, وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ چینج کر دی. وہ کہہ رہے ہیں تورات کو تمہیں اسٹیبلش کرنا ہے, محکمات کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, جو میں کر رہا ہوں. کتاب 18 نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو, سب چیز میں نے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اس سے پہلے کوئی کتاب ہے, اس سے پہلے کوئی کتاب ہے, قل ارایت, اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ہے تو آؤ لے کے. قیامت کے روز میں نے کتاب دکھا دی, نبی آ گئے, گواہ آ گئے, کتاب ایک ہی چل رہی ہے. اہل کتاب یہ نبی ہوئے پہلے, پھر مومن ہوئے, پھر بعد میں پوری دنیا ہے. مگر یہ نماز میں جب پڑھیں گے تو وہی عربی پڑھیں گے آپ جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کی جو معنی آپ کے اندر آپ کے پاس ہے, قلم وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ, کہ یہاں ذکر کے معنی قرآن ہے, یہاں فلانے کے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اس کا ترجمہ کیا کہیں گے؟ ویل افسوس ان لوگوں جو لوگ اپنے ویل کا معنی تو جہنم کا ایک گڑھا ہے. اب یہ تو آپ ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے بربادی کر دیتے ہیں. جو کوئی آدمی اگر تحریف کرے گا اور قرآن کو تبدیل کرے گا, قرآن کو نہیں کر سکتا وہ, ٹھیک ہے, اس کے ترجمے کو جو تبدیل کرے گا, ترجمے میں اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے, مشرک کہیں گے, دین سے خارج کہیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, سوال ہے میرا. تحریف کرنے والوں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محرف کیا کہتے ہیں؟ بس اس پر حکم کوئی نہیں لگائے گا. حکم تو اللہ لگائے گا نا بھائی, قیامت اللہ جب ڈالے میں گا. اور آپ اس پر کیا حکم لگائیں؟ میں تو دیکھیں, میں تو کسی پہ آپ لگاتے, آپ مفتی ہیں, میں نہیں ہوں بھائی. میں کسی آدمی پہ کوئی وہ نہیں لگاتا ہوں, کافر کا, مشرک کا, یہودی کا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ اگر سنسار کا عقیدہ ہے وہ یہودی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر سنسار کریں گے عورت کو زنا کے اندر, وہ یہودی میں کتاب میں لکھا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, تو وہ اس کا عقیدہ, چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا رہے. میں تو کسی پہ تحریف نہیں کرتا, میں کسی پہ مفتی نہیں ہوں بھائی. میں تو اللہ کی کتاب ایمان رکھتا ہوں, آیات جیسے پڑھی اس کا کوئی نہیں. میں بتا رہا ہوں کون سے پہ آ رہا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ آدمی, میں مانتا ہوں اس آدمی نے قرآن کے ترجمے کو غلط کیا. اس نے اس امت کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ترجمہ غلط کر دیا تو ساری چیزیں غلط ہو گئی. جیسے آپ نے یحکمون کا ترجمہ, جب آپ اپنے یوٹیوب پہ اس کو سنیں گے تو یحکمون کا ترجمہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں, آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے. اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ وکیف یحکمون کا, اور کیسے یہ آپ کو منصف درمیانہ آدمی بنا سکتے ہیں, جبکہ ہاں منصف درمیانہ آدمی, جی منصف درمیانہ آدمی. کیا فرق ہو گیا بتاؤ نا. بہت بڑا فرق ہے, بتاؤ نا. نہیں مقصد کیا کہ تجھے آگے فی حکم اللہ, ان کے پاس اللہ کا حکم ہے.
وہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ آپ ہمارے منصف بن جائیے, ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دیجئے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے نا, قرآن ہی نہ, لکھا, قرآن میں نہیں, وہ آئے تھے, آئے وائے نہیں تھے, قرآن نے لکھا, قرآن میں نہیں لکھا, وہ آئے تھے, نہیں لکھا ہوا. میں دکھا سکتا وہی کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا, وہ تجھے کیسے حکمران بنائیں گے, ان کے پاس تورات حکمران ہے. نہیں ہے, حکمران کا معنی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا معنی آپ کیا ڈھونڈنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں؟ میں اس سے پہلے 2 آیتوں پہلے یہ ہے فاحکم بینہم او